हमें आप लोगों से खतरा है, हमें किसी दहशतगर्द से खतरा नहीं है, हमें पुलिस वालों से खतरा है, जाम के चमचों से खतरा है। मैं बताऊं कि आज जो प्रेसिडेंट्स ऑपोजिशन वाले शायद एक चीज़ भूल गए कि वो किसी शायद सड़क पे महसूस कर रहे थे। ये एक मुक़द्दस जगह है और ये नेशनल असेंबली में जिस तरह है ये प्रोविंशियल असेंबली है। न उन्होंने ख़वातीन को छोड़ा, न उन्होंने माशरे में देखा कि कौन है कौन नहीं है। एक जिसके ऊपर ये हमेशा कहते हैं कि जी सना साहब या बाकी जो असेंबली के अंदर आके बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं कि जी ये फोरम है, इस फोरम पे आके बलूचिस्तान की बात करनी चाहिए, इस फोरम को लेजिटिमेट करना चाहिए। तो वो जो कल आपकी तकरीर है जिस पे आपने बोला कि ये लेजिटिमेट नहीं है, तो आज आपने ये सारा काम किया है, इस पे आप बता दें। और इस पे बहुत संगीन, मेरे ख्याल से इस पे बड़े संगीन केसेस भी बन सकते हैं, क्योंकि आपने आज तोड़फोड़ की है, आज आपने पूरे निज़ाम को यहाँ ख़राब किया और एक सिक्योरिटी अलर्ट और थ्रेट क्रिएट किया है। खुदा न ख्वास्ता आज भी हम यहाँ मौजूद हैं, इस सारे दंगल में कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता तो आज ज़िम्मेदार कौन है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस पे हमने वैसे भी मैंने बता दिया है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट है। हम मालूम करेंगे कि कौन इस पे मुलव्वस हैं, किन्होंने अमले को, किन्होंने पूरी इस इंस्टीट्यूशन को नुकसान भी पहुँचाया है और ख़राबी भी की है, बाहर भी तोड़फोड़ की है। देखिए इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। आप लोग अगर इस तरह करेंगे और समझेंगे कि गवर्नमेंट कोई इकदाम नहीं करेगी, गवर्नमेंट इकदाम करना भी चाहती है, लेकिन हमने हमेशा स्पेस दिया है, इस स्पेस को दिया है कि ठीक है आप हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करें, असम्बली में आएँ। आपने पिछले 2 बजटों में किया है, किताबें फाड़ी हैं, हमें बुरा भला किया है, बॉयकॉट किया है, लेकिन ये जो आपने काम आज स्टार्ट किया है ये कम से कम पार्लियामेंट में नहीं हो सकता, किसी रोड पे ज़रूर हो सकता है। अवामी बजट तो नहीं लग रहा था, ये तो कोई दंगल लग रहा था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले मैं तो यकीनी तौर पे पूरे बजट के हवाले से पूरे बलूचिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि हम एक ऐसा बजट लाए हैं जो बजट बलूचिस्तान के सारे आवाम के लिए, चाहे वो अपोजिशन के हलकों में लोग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे हलकों में क्यों ना हो, क्योंकि स्कूल का क़याम, कॉलेजेस का क़याम, बलूचिस्तान हेल्थ कार्ड का क़याम, बलूचिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, रोड्स, सारी चीज़ों का क़याम वो कोयटा समेत हर उस अज़ला में हो रहा है जहाँ हम सब बलूचिस्तानी रहते हैं। दूसरी बात, यकीनी तौर पे आज हमने एक ऐसा काम देखा है जो शायद बलूचिस्तान की तारीख़ में ना हो, और शायद इन्होंने ये चीज़ जो कुछ दिन पहले नेशनल असेंबली में हुआ वहाँ से हासिल किया। आज हमारी खातून MPA थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, एक गमला फेंका है। देखिए बलूचिस्तान की, हालांकि हम अगर चाहते, ये 2 दिन से इन्होंने अपना एहतजाज किया था, हम बड़ी सख्ती भी कर सकते थे, लेकिन हमने शायद महसूस किया अपोजिशन है, वो आएंगे असम्बली के अंदर एहतजाज करेंगे, शोर करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, लेकिन असम्बली की इमारत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना, बाहर इस तरह का दंगा फसाद करना। और मुझे तो सबसे बड़ी हैरत उन लोगों से है माशाल्लाह जो वज़ीर आला रह चुके हैं, जिन्होंने खुद अपने दौर में आके जब लोगों ने इस तरह की हरकतें की तो उन्होंने खुद ये कहा कि जी मैं इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो लेकिन ये अगर ख़ुद आप एक जगह किसी चीज़ पे इस तरह का ज़ाहिर करें, आज इस तरह करें, और मैं समझता हूँ कि बहुत नामुनासिब रहा। लेकिन खैर हमने बलूचिस्तान के लोगों का भला देखना है और हम महसूस करते हैं। अब बलूचिस्तान के लोग अपोजिशन तजिया करें इस बजट का जो हमने पेश किया है कि बलूचिस्तान के किस इलाके को, किस सेक्टर को, किस तरीक़ेकार को, और हर जो हमारे यहाँ तबका है और हमारे यहाँ मज़ाहिब से हैं, माइनॉरिटी से हैं, सेक्टर से हैं, कौन सा ऐसा काम है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने उसको हाईलाइट नहीं किया है, उसके लिए बजट में काम नहीं किया है और आगे जाके काम नहीं कर रहा हर लिहाज से। अब मैं ना मानूँ वाली बात को तो कोई ठुकरा नहीं सकता, लेकिन मैं बलूचिस्तान के लोगों का बड़ा मशकूर हूँ
کہ انہوں نے کم از کم اس سارے احتجاج میں ان کے ساتھ نہیں دیا. اچھا سر، جوتے جی میں کہتا ہوں کہ جو اسکیمات کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، آج PSDP ہم نے پیش کی ہے، آپ دیکھیے گا ان کے حلقوں کے کام ہے یا نہیں ہے، اور ان سے پوچھیے گا کہ یہ کس کے کام. ڈیمانڈ کیا تھی جام صاحب؟ دیکھیے ڈیمانڈ بڑی سمپل ہے. یہ بلوچستان کے اندر روایت کبھی نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ، حالانکہ پہلے 2 بجٹ میں ہم نے ایک اچھا جسچر پیش کیا کہ آپ بھی اپوزیشن کے لوگ ہیں، آپ بھی اپنی تجاویز اپنے علاقوں کی دیں اور ہم ان کو اپنے بجٹ میں رکھیں گے. پچھلے 2 بجٹ کا آپ تجزیہ لیں، ان کی تجاویز جو انہوں نے کہا کہ ان علاقوں میں یہ کام کریں تو اچھا ہوگا، ہم نے وہ تجاویز لی. لیکن ہر سال یہی کرتے تھے. پہلے سال جب ہم نے ان کی تجاویز پوری کی، فوراً کورٹ میں چلے گئے. دوسری سال جب ہم نے ان کی تجاویز پوری کی، یہ فوراً انہوں نے 4 مہینے ہمارا PSDP بند کیا. تو اگر یہی روایت ہے، یہی طریقہ ہے، تو پھر دینے کا اور آپ کی تجاویز لینے کا فائدہ کیا کہ آپ اس کی آڑ میں فائدہ بھی لیتے ہیں، پھر ہمارے PSDP کو رکواتے بھی ہیں، پھر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ بھی جاتے ہیں. پھر ٹھیک ہے، پھر ہم ان تجاویز کو دیکھتے ہوئے ضلعی سطح پہ، عوامی سطح پہ، لوگوں کی سطح پہ ہم جو مناسب پہلے بھی سمجھتے تھے، آج بھی بلوچستان کے لیے سمجھتے ہیں، اس پہ ہم نے کام کیا. یہ ہوتی ہے کہ یا تو ہم اپوزیشن کے ساتھ ہمارا کسی ایسے بات پہ نا اتفاقی ہو. کیا آج ہم نے جوب ڈویژن اور لورالائٹ ڈویژن بنایا، کیا غلط کام کیا؟ آج کیا قلعہ عبداللہ اور چمن کے اندر ہم نے 2 اضلاع بنائے، کیا یہ غلط کام تھا؟ آج ہم نے ایسا بجٹ پیش کیا جس میں تعلیم، صحت سارے بلوچستانیوں کے لیے ہے. ایک عام کارڈ، آپ بشمولیت جتنے بھی TV کے کیمرہ مین ہیں سب ہیں، آج آپ کے پاس 10 لاکھ روپے علاج کرانے کے لیے اپنے خاندان کے پاس ہیں. اس سے برعکس کہ کوئی غریب ہے، امیر ہے، ضرورت سب کے لیے ہے. کیا یہ ہمارے فائدے میں ہے؟ کیا یہ ہمارے حلقوں کے لیے؟ کیا یہ میرے ووٹرز کے لیے؟ یہ سارے بلوچستان کے لیے. ہاں، آپ ہمارا بجٹ آج پڑھتے اور پھر آپ اپنا احتجاج کل کرتے یا پرسوں کرتے کہ جی یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے، یہ عوام دشمن بجٹ ہے، تو ہم قصوروار ہوتے ہیں. اس بجٹ کو آپ پڑھیں، آپ دیکھیے گا آپ کو اس میں کیا چیز نظر آئے گی جس پہ آپ تنقید کر سکیں. مذاکرات دیکھیں، مذاکرات اس حوالے سے ہو سکتے ہیں کہ جب ماحول بھی ایسا بنایا جائے. لیکن گالم گلوچ، توڑ پھوڑ، بلیک میلنگ اگر آپ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سرکار آپ کے ساتھ مذاکرات کرے، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ طریقہ چلتا ہے. اور لیکن مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اس دوران انہی کے پارٹی کے بہت سارے لوگ ہم سے رابطے میں بھی تھے، باتوں میں بھی تھے، لیکن اس کے برعکس پھر اس طرح کا ماحول بھی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے اسکیمات نہیں ہیں. میرے خیال کچھ کی شاید لسٹوں میں نکل بھی آئے. یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے سب کو الگ الگ فون کر کے کہا کہ جی آپ آ جائیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک چیز اپوزیشن جماعتیں طے کر لیں کہ کیا ان کا موقف کیا ہے. اسکیمات چاہیے، بتا دیں آج کہ جی بالکل ہمیں اسکیمات چاہیے اور ہمارا یہ سارا احتجاج ختم ہو جائے گا. تو یہ جتنا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کے لیے روڈ بند کیے، لوگوں کو تکلیف دی، صرف اس حوالے سے کہ آپ کو 8-10 کروڑ روپے کی اسکیمات مل جائیں، صرف اس لیے. اگر یہ وجہ ہے، آج میں اعلان کرتا ہوں ہم ان کو اسکیمات دے دیتے ہیں، لیکن آپ بلوچستان کو پھر کیا اسکیمات پہ اپنے موقف کو، اپنی یہ سارے نظریے کو اور یہ جو گڈ گورننس کی تقاریر ہیں اور یہ جو ہمیں بھاشن دیے جاتے ہیں، یہ سب صرف اس لیے ہے کہ CM یا گورنمنٹ جو ہے وہ چند اسکیمات دے دیں اور پھر ہم بلوچستان کی ساری چیزیں بھول جائیں گے، پھر گڈ گورننس بھی بھول جائیں گے، پھر لیجٹمیسی بھی بھول جائیں گے، پھر تقاریر بھی بھول جائیں گے. اگر یہ بات ہے تو میرے خیال پھر بلوچستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن کو انہوں نے ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجا ہے، اگر وہ ان کے موقف کو 4 اسکیمات، 4 روڈ اور 4 نالیوں پہ اگر بیچ رہے ہیں. میں دہرانا چاہوں گا اختر مینگل صاحب کہ اس پریس کانفرنس کو جب اسلام آباد میں نے اور انہوں نے کیا تھا کہ جب ہم نے کہا تھا کہ ہم بلوچستان کی ترقی کے حوالے سے کام کریں گے، روڈ بنائیں گے، کام کریں گے، اسکول بنائیں گے، جب اختر مینگل صاحب کی باری آئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے بلوچستان کے لوگوں سے ووٹ نالی، روڈ اور بلڈنگ کے لیے نہیں لیے، ہم نے اپنے موقف پہ لیے. تو آج میرا ان سے سوال ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے ان MPA سے پوچھیں کہ کیا آج آپ کا موقف بدل گیا ہے؟ آج آپ کو وہی روڈ، نالی، ٹھیکہ اور ایکسین چاہیے اور آپ اپنا موقف سے ہٹ گئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر وہ بول دیں کہ جی ہم نے اپنا جو موقف الیکشن میں اپنایا تھا آج ہمارا BNP مینگل کا موقف نہیں ہے. آج ہم سیاست کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کام چاہیے، ہمیں بھی کچھ چیزیں دیں تاکہ ہم بھی اپنے حلقوں میں کام کر سکیں. جو کام ہے وہ کرے، قانون. میں بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں. یہ لوگ اسمبلی میں آئے ہیں، اچھے اپنے اضلاع کی تجاویز دیں. ہم کیوں نہیں رکھیں گے؟ آج ہم نے رکھی ہیں. گلستان میں ہمارا کوئی بندہ نہیں ہے لیکن ہم نے کالج رکھا ہے. گلستان میں کالج مخالفین کے بھی لوگ بچے جا کے پڑھیں گے.
آج خاران میں بھی اسکول کیڈٹ اسکول بننے جائے گا, یا ادھر بھی کالج بننے جائے گا, یا یہاں بھی روڈ بننے جائے گا, یہاں بھی ڈیجیٹل لائبریری ہوگی, تو کیا ہم نے کیا باہر بورڈ میں یہ لکھنا ہوگا کہ جی کولیشن لوگوں کے ووٹ کے صرف لوگ آ کے ادھر پڑھ سکتے ہیں, صحت لے سکتے ہیں, کارڈ صرف پارٹی کے حوالے سے لوگوں کو تقسیم ہوگی, صحت کا کارڈ سب کو نہیں ملے گا. اگر یہ ساری چیزیں تو ہم قصوروار ہیں, لیکن اگر ان ساری چیزوں کا آپ کے ووٹر کو فائدہ ملنا چاہیے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے. آپ لوگوں کی وہ کالونی بھی ہو گئی ہے.